يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک و رازق ہے، اور بے شمار رحمتیں درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ السلام پہ، اور خاص کر کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور ایک حدیث نبوی کو پیش کیا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں اس حدیث کا ہے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اس کی روایت جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کیا سورہ مجادلہ سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ دو طرح کی چیزیں، دو طرح کی نعمتیں جو ہیں انسان کو میسر ہو سکتی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا فائدہ انسانوں کو بتلایا ہے، اپنے مومنین کو، اپنے بندوں کو اس میں خبر دیا ہے اس آیت میں کہ دو چیز ایسی ہیں جن سے انسان کے جو ہیں درجات جو ہیں، ان کی کلاسز جو ہیں، ان کی حد بندی جو ہے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اپنی زندگی کو اعلیٰ و ارفع بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا اس دنیا کی زندگی، اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب اور قیمتی بنانا چاہتے ہیں، بلند و بالا بنانا چاہتے ہیں، دوسروں سے فائق تر بنانا چاہتے ہیں، تو ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ایمان، یہ سب سے بڑی، سب سے پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں بتلایا کہ وہ ہے ایمان۔ اور دوسری چیز جو ہے علم، اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے بندوں کو اس آیت میں۔ جب سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کو ہم جب تلاوت کریں گے تو یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور قیامت تک کوئی بھی انسان جو آئے گا، اس دھرتی پہ آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان آئے ہیں اس دنیا میں، سب کے لیے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم و بیش لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا، مبعوث کیا، ان کو کتابیں اور ہدایت و رہنمائی دے کر کے بھیجا۔ کیوں؟ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑنا چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اس کائنات میں قائم کر دیا۔ جب جہاں پہ دیکھا کہ اللہ کے بندے جو ہیں صحیح راستے سے بھٹک رہے ہیں، شیطان جو ہے اپنے دام فریب میں ان کو پھنسا رہا ہے اور ان کو غلط راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی زندگی کو ناکامیاب بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جس بستی یا جس قریہ یا جس علاقے میں ضرورت پڑی، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلہ کو قائم کیا، اور پھر بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا، کھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ تو اسی میں سے ایک آخری جو کڑی ہے ہماری، یہ آخری جو کتاب جو ہے ہمارا جو ہے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا،
یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے. اس سے پہلے بھی لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث تو فرمایا، لیکن ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو شریعت تھی وہ محدود وقت کے لیے تھی. اس کے بعد ان کتابوں پہ عمل کرنا ضروری نہیں، اس پہ اس کے احکامات جو ہے منسوخ ہو گئے، اور انسانوں نے شیاطین کے چکر میں اور اپنے اپنے خواہشات نفس کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اس میں تحریف کرنے کی کوشش کیا، اس میں تحریف بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی کرم فرمائی ہے کہ ہم مسلمانوں پہ خاص کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان ایمان والا بنایا. جو اللہ ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ گارنٹی دیا ہے، یہ جو ثبوت دیا ہے کہ اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کو بامراد بنانا چاہتے ہو، درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو 2 چیز کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایک پہلی چیز جو ہے ایمان ہے، اور دوسری چیز جو ہے علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں ہوئی، لیکن ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمیں اشرف المخلوقات تو بنایا ہی بنایا، اس کے ساتھ اشرف المخلوقات میں پھر اس میں بھی اور زیادہ ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا کہ ہمیں ایمان والا پیدا کیا. ہمیں اللہ کے نبی حضرت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیدا کیا. یہ بھی ایک اور بڑی فضیلت ہے. چاہتا تو اور بھی دوسرے انبیاء کرام کی امتوں میں پیدا کر دیتا، لیکن ہمارے لیے یہ اور کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ اور امام الانبیاء ہیں، ان کا امتی بنایا. یہ ہمارا کتنی بڑی ہماری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کا جتنا بھی ہم جتنا بھی فرق کرے کم ہے. اور دوسری چیز اور تیسری چیز یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو نازل فرمایا، لیکن اس میں بہت سارے جو ہیں ہم مسلمانوں میں جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام الانبیاء ہیں ان کے امتی ہیں، لیکن بہت زیادہ وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط طریقوں پہ عمل پیرا ہے، اپنی ساری محنتوں کو کاوشوں کو ان کا رائگاں ہو جانے والا ہے، برباد ہو جانے والا ہے. تو ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا کتاب و سنت، سچا جو ہے محب رسول جو جماعت ہے، جو جمعیت ہے، جو ہماری جو جماعت ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ اس پہ اور زیادہ ہماری اور زیادہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ اور گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا اور ہمیں سچا اور پکا خالص جو ہے کتاب و سنت کا کے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیز رحمتیں اور بخششیں اور کرم فرمائیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا کیا اور پھر کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا جو خالص جو کتاب و سنت ہے، جس میں بہت سارے اور دوسرے فرقے ہیں جو دیو ملائی اور قصے کہانیاں، بہت سارے کتھے کہانیاں جو انہوں نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے، قرآن اور حدیث کو قرآنی نصوص کو حدیث کی نصوص کو اس کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے اپنا کتھا کہانی پہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا کرم ہے. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فللہ الحمد کہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس آیت میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو بھی انسان ایمان والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سارا بیک گراؤنڈ دیا، ہماری جو پشت پناہی جو ہے اتنی زیادہ مضبوط ہماری کر دیا ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے. ہمارے پاس قرآن کی آیات موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہے، ان کو بتانے والے بھی آج موجود ہیں، ان کی صحیح تفسیر اور صحیح طریقے سے توضیح کرنے والے حضرات بھی آج موجود ہیں.
لیکن ہاں آج ہم مسلمان اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی, اتنی ساری نعمتیں اور اشیاء سے اتنی سہولتیں ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان ناکامیاب ہو جائے, نامراد ہو جائے, اس کی زندگی بیکار ہو جائے, اس سے بڑا اور زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو انسان ہوتا ہے جو نہیں جانتا ہے, غلط فہمی ہوتی ہے, لیکن ہمارے دیکھیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ہماری پشت پناہی کی ہے, ہماری بیک گراؤنڈ کو کتنا مضبوط بنایا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے درجات جو ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں, جو کتاب و سنت پہ خالص کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کی جو درجات جو ہے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے, ان کے درجات جو ہے, ان کی حد بندی جو ہے اعلیٰ و ارفع کرتا ہے, اس کو بلند کرتا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اوتوا العلم, اور جو لوگ علم دیے گئے ہیں, علم اس دنیا میں بہت ساری ہیں, لیکن ساری علموں کا ماخذ جو ہے, ساری علموں کا جو سردار جو ہے, یہ قرآن و حدیث کا علم ہے. اگر قرآن و حدیث کا جو علم ہے, اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ, اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی کتاب و سنت کا کی تعلیم اور توضیح و تشریح کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے, تو اس انسان کی بہت زیادہ مرتبہ ہے, اس کے بہت زیادہ درجات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات, کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے, اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے, یہ فضیلت کی بات ہے. اس کے لیے تکبر اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ سجدہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے اور وہی گر گڑائے کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو نے اپنی کتاب و سنت کا حامل بنایا اور پھر کتاب و سنت کی علم سے ہمیں بہرور کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے, اس پہ ہمیں تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے. جیسے ہم صدقہ اور خیرات جو کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب اللہ کے راستے میں اپنے پیسہ کو, روپیہ کو خرچ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مال کم ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کیا جائے اور وہ کم ہو جائے یا وہ برباد ہو جائے, وہ ختم ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید بڑھوتری فرماتا ہے, اس میں مزید اضافہ فرماتا ہے. ویسے ہی علم جو ہے, تو دولت جو ہے, یہ دنیا کی جو دولت ہے, اگر کسی کے پاس سونے چاندی ہیرے جو موتی جو آلات اگر ہیں تو اس کے لیے اس کو صندوقیں, اس کے لیے بہت ساری چیزیں, اس کی حفاظت کے لیے اس کو بہت زیادہ ٹینشن کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ چور اچھکے جو ہیں وہ اس کے گھر میں ڈاکہ زنی کر کے اس کو لے کے بھاگ جائیں, چرا لیں, لے کے اڑ جائیں, اس سے غائب ہو جائے, اس کے ہاتھ سے چلی جائے, وہ نعمت جو ہے اللہ کی چلی جائے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے, یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو جتنا بھی زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ, جتنا ہی زیادہ خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جتنا زیادہ ہم بتائیں گے, جتنا ہی زیادہ سمجھائیں گے, جتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اور زیادہ برکتوں کو نوازتا چلا جائے گا اور ہماری زندگیوں میں اور زیادہ بڑھوتری, ہر چیز میں ہماری بڑھوتری کرتا فرمائے گا. جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد, تو اس میں جیسے ایک آیت جو آپ کے پاس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر 10 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو خوشی اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھے, اور سمجھے دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں دیا اور تب اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھوتری کرے گا. اور دوسری چیز ہے کہ ہم کسی چیز کو جب جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے کی طرف,
اللہ کی طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم لوگوں کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات جو ہے دنیا میں بھی بلند فرمائے گا, اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری درجات کو بلند فرمائے گا. جیسے کہ جنت میں بھی 100 درجات ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. تو بہت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایسے اتنے زیادہ خیر خواہ تھے, اتنے زیادہ اسلام کے لیے اپنی جان اور مال کو لٹانے والے تھے. تو ان کے لیے آتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کو اعزازاً اور احتراماً تکریم کے طور پر آواز دیا جائے گا, اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے داخل ہو جائے, اس دروازے سے داخل ہو جائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے, اور ہماری درجات کو بلند فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ چیز ہے, ہم مسلمانوں کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. ہماری قرآن میں ہر طرح کا زندگی کو گزارنے کا ہر طریقہ, ہر طرح کا سوتر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. بس ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی, جو ہماری جو نسل ہے, اگر ہم کسی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہم اگر نہیں پڑھ پائے ہیں تو ہمیں ایک دوسرا چانس اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم اگر نہیں پڑھ پائے ہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو ہم قرآن کی حدیث کی تعلیمات سے بھرور کریں. آج کل دیکھا جاتا ہے ہم مسلم سماج میں, ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ بچوں کو تو پڑھایا جاتا ہے, کچھ دین کی تعلیم یا ایسا کچھ پڑھایا جاتا ہے. آج کل یہ بھی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں, بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ ہمارا سہارا بنے گا, ہماری لاٹھی بنے گا, ہمارے لیے کما کر کھلائے گا, بڑھاپا کا ہمارا سہارا ہوگا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا بہترین سے بہترین قرآن اور حدیث سے بہترین بابرکت معنی خیز نام رکھا جائے. اور اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو ہم کسی مولوی صاحب سے, کسی عالم صاحب سے, کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس کا بہترین سے بہترین نام رکھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. تو اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. بس ہماری یہ خواب ہوتی ہے, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہمارا بڑھاپا میں سہارا ہو جائے گا اور پھر ہمیں کما کر کھلائے گا. اس کو ATM مشین کی طرح ہم سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نیت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو پھر ہماری اولاد سے جو ہمیں برکتیں دنیا میں بھی جو ملنے والی ہوتی ہے یا آخرت میں جو ملنے والی ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج مسلم سماج میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ سرکاری نعرہ ہے جیسے کہ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے, لیکن ہم مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا تو ایمان ہونی چاہیے, اور دوسری بات ہے کہ علم ہونا چاہیے. تو ہماری اگر ایمان میں کچھ کوتاہی ہے تو ہم اپنی اولاد کو ایسی کوشش کریں کہ ہم سے دگنا, ہم سے 4 گنا ہماری اولاد ایمان والی ہو اور علم والی ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس کی درجات کو بلند فرمائے گا, ہر طرح سے اس کی درجات کو بلند فرمائے گا, اس کو اس عزت و شرافت سے نوازے گا. اور ہر جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں آج پڑھائی کا معاملہ ہے, پڑھائی اگر پڑھنے والا انسان ہے تو وہ پڑھنے والا آگے بڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے, گھاس کاٹنے والے تھے, پیروں میں چپل نہیں تھے, لیکن انہوں نے پڑھائی کی اہمیت کو سمجھا. غیر مسلموں میں آگے جا کے دیکھ لیجئے, شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے, تو وہ پڑھائی کو انہوں نے سمجھا, علم کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا, تو انہوں نے اپنی پیسہ روپیہ کو, اپنی اولاد کو صحیح سمت میں لگایا, علم کی طرف راغب کیا, دنیاوی علم ہی صحیح اس کی طرف راغب کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو سب سے اللہ کا درجات کو بلند فرماتا ہے. لیکن سب علموں میں ہماری اور بھی زیادہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا جو علم ہے اس سے نوازا ہے, جو آسمانی علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ کو نہیں چنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اس قرآن کے آیات کو لے کر اترتے تھے, آسمان سے لے کر اترتے تھے. اس دنیا کی جو چیز ہے جیسے میتھمیٹکس یا اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو یہ دنیا میں ہی 50 سال 60 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا. وہ علم جو ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ قرآن حدیث کا جو علم ہے, اس اسلام ایمان کی جو تعلیمات ہے, یہ جو ہے ہماری دنیا میں بھی ہماری روشنی کا باعث ہوں گی. ہمارے درجات کو بلند اللہ تعالیٰ فرمائے گا, دنیا میں بھی اس کی وجہ سے برکتیں ہماری اللہ تعالیٰ اور فرمائے گا, اور پھر
ابھی اس علم کی وجہ سے ہمیں فکر بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ایسی چیز کو دے دیا ہے کہ کوئی بھی چور یا کوئی بھی ڈاکو اس سے چرا نہیں سکتا ہے، اس سے لوٹ نہیں سکتا ہے، اس سے چھین نہیں سکتا ہے۔ ہم دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کو ہم سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ کما کر کے اولاد کو کے لیے جمع کر کے ہم چلے جائیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اچکا کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے، ڈاکہ سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اس موٹے طور پہ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے بڑی چیز جو ہے علم، اس سے ہم اس کو لیس کرے، اس سے آراستہ کرے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکوں کے تعلق سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اس کو کمایا جائے گا، اس کو پڑھایا نہیں جائے گا۔ آج مسلم بچے جو ہیں زیادہ تر جو غیر قوم کے بچے جو ہیں بڑے بڑے افسر بنتے ہیں، وہ اپنے قوم کی اپنی قوم کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن آج مسلم کا بچہ ہے جو ہے وہ اس کا تھنکنگ ہی، اس کی سوچ ہی بہت گھٹیا ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے۔ آج ہم مسلم سماج میں دیکھتے بھی ہیں کہ ہم مسلم سماج دن پر دن ہم پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے جو جو کام ہوتے ہیں وہی ساری کامیں ہم مسلمانوں کے نصیب میں آ گئی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے علم حاصل کرنے کے لیے یا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحکمت ضالۃ للمؤمن، کہ حکمت جو ہے، علم جو ہے، کہیں پہ بھی اگر ملتی ہے تو اس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہے، ایک ایمان والے کی وہ کوئی بھی چیز ہے، لیکن آج ہم مسلمان جو ہے اس چیز کی طرف اپنے خود بھی توجہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی بھی نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کو بھیجتے ہیں اگر مدارس میں مساجد میں کہیں پہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بس صبح میں جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کھاؤ پیو اور جاؤ مدرسہ پڑھنے، یہ نہیں پوچھتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا پڑھنے کا ٹائم ہے، تم اگر 5واں کلاس میں ہے یا 8واں کلاس میں ہے تو تم قرآن حدیث کو سب سے پہلے اٹھو تو قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، کم سے کم ایک آیت کو ہی سمجھو، اس کا معنی مطلب کو سمجھو، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارو۔ قرآن سب سے بڑی چیز ہے، اس ماں باپ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، جب ہم بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو کوئی اہم ہی نہیں دکھاتے ہیں کہ تم کو زندگی میں 80 سال یا 50 سال کی جو زندگی ملے گی اس کا کیا تمہارا ہدف ہے، کیا تمہارا ایم ہے، زندگی میں تم کو کیا کرنا ہے، اس چیز کی طرف ماں باپ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ بچہ بھی سمجھتا ہے، کتاب اٹھاتا ہے، چلتا ہے، بس کھیلے گا، کودے گا، ٹائم پاس کرے گا، پھر آ جائے گا۔ اور یہ اس ماں باپ جب اس کو بولے گا، جب گھر سے نکلتے ہی اس کو یہ جب تربیت دے گا، اس کے دماغ میں یہ نشاندہی فرمائے گا کہ ہمارا ٹائم جو ہے، ہماری جو وقت جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، پھر ہمیں ماں کے پیر سے دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے، یہ ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے۔ جب ماں اور باپ اس کو جب بتائے گا، جب والدین اس کو بتائیں گے تو اس کو اور زیادہ روشنی ملے گی، تب اس کو اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی کی کیا اہمیت ہے، تو پھر وہ دل لگا کے قرآن حدیث کی تعلیمات کو بھی حاصل کرے گا اور دنیا کی تعلیمات کو بھی حاصل کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم یہ آج کل ہماری معاشی حالت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا خرچ پڑ گیا، کہاں سے لائیں گے؟ یہ جہیز بھی ہماری اس نا علمی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، ہمارے پاس ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں یہ جہیز کا بھی رواج بڑھ رہا ہے، جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو ہم بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چیز خوشی ہونی چاہیے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جو ہے اولاد جو دیتا ہے یہ بہت بڑی نعمت دیتا ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کا وہ ہماری امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہے، اس میں ہمیں اچھا سے سیکھنا ہے۔ بچوں کو چاہے بچہ ہو یا بچی ہو اس کو اچھا سے پڑھائیں گے، دین ایمان کی باتوں کو بتائیں گے، چاہے وہ بچی ہی کیوں نہیں ہو۔ اگر وہ بچی آگے چل کے دوسرے کے گھر میں جائے گی تو وہ گھر جو ہے سچا پکا مسلمان ہوگا، اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ سچا پکا مسلمان ہوگا اور مسلمانوں کی خیر خواہ ہوگا اور مسلمانوں کو آگے کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ جب بچوں ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ بھیڑ ہم سمجھتے ہیں، تو یہ دل سے نکال دینا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے بچی بھی دیا ہے اس کو ہم اگر تعلیم دیتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم میں تعینات تو ہو گیا ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ اگر بچی کو بھی اگر دین اسلام کی تعلیمات ہم دیتے ہیں، اگر باپ جو ہے اس پہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے یا اپنی محنت یا توجہ اس پہ اس کی جانب مبذول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ
کو برباد کر دے گا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے ہر طرح کے آسانی اور راستوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ علم کی وجہ سے وہ مر جائے گا، لیکن اس کی بیٹی یا اس کا ناتی نکل اگر اس کے پڑھانے کی وجہ سے ایک اچھی نسل تیار ہو جائے گی، تو پھر جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن اسلام نماز پڑھیں گے، تو وہ دعائیں اس کے لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ابا کو جنت دے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دیا کہ ہمیں بیٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایمان سے اور اسلام سے یہ ساری چیزوں سے ہمیں آگاہ کر دیا، بکری چرانے والی ایسا جاہل بنا کے نہیں رکھا۔ تو وہ دل سے دعائیں دیں گی، اور دل سے دعائیں دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری ثواب جو ہے، ہمارے درجات جو ہے جنت میں وہاں پہ بلند کرتا رہے گا۔ وہاں پہ اگر ہماری کوئی لفظ سے اگر کوئی پکڑ ہے تو اس کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، وہ ہمارے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ تو اس موضوع پہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم بہت کم ہے، آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ اور بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی جو دیا ہے، قیمتی جو وقت دیا ہے، اس کو بامقصد اور کامیاب بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک بہت بڑی تحفہ سے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، ان اولادوں کی ہمیں اہمیت سمجھنے کی اور اس کو پکا سچا مسلمان بنانے اور اسلام کا خادم بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔